السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موضوع علم القرآن کے ساتھ آج ہماری ایپیسوڈ نمبر 11 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم علم القرآن یعنی قرآن کا علم کیسے حاصل کیا جائے اور اس کو سمجھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اور پھر تفسیر کس کس ذریعے سے کی گئی ہے قرآن پاک کی۔ تو پہلے ہم نے تقسیمات دیکھیں کہ 4 تقسیمات ہیں، اور سب سے پہلی تقسیم جو ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے، اور دوسری تقسیم ہے تفسیر القرآن بالحدیث۔ آج اس پر گفتگو کریں گے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تفسیر القرآن بالحدیث یعنی قرآن پاک کی تفسیر حدیث شریف کے ذریعے سے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی طرح آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے ایمان والوں پر کیے گئے تھے۔ پھر ارکان اسلام میں سے باری آتی ہے حج کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 یعنی 97 میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اب یہ تمام آیات اور اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات تفصیل اور تفسیر چاہتی ہیں، مگر قرآن پاک نے نہ ان کی مکمل تفصیل فرمائی ہے اور نہ ہی تفسیر، جیسے نماز کے اوقات، رکعات کی تعداد، زکوٰۃ کا نصاب، خود زکوٰۃ کی تعداد، شرائط اور روزے کے فرائض اور ممنوعات، حج کے شرائط اور ارکان پورے نہیں بتائے۔ ان آیات میں ہم احادیث کے محتاج ہیں اور وہاں سے تفاصیل معلوم کی، اور تفصیل طلب آیات میں بغیر تفسیر سے ترجمہ بے فائدہ بلکہ خطرناک ہے، اور تفسیر محض اپنی رائے سے نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنی اس کتاب میں ترجمہ کرنے کے قواعد، بعض ضروری قرآنی مسائل کی کچھ ضروری اصطلاحیں بیان کریں گے، مگر ہر چیز کی تفسیر خود قرآن سے پیش کریں گے، اور اگر تاکید میں کوئی حدیث پیش کی جائے تو اسے بھی قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے گا، کیونکہ آج کل مسلمان اس طرز استدلال کو بہت پسند کرتے ہیں، اس سے زیادہ مانوس ہیں، اسی لیے ضرورت زمانہ کا لحاظ رکھتے ہوئے اس پر بات کی گئی ہے، قلم اٹھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اصطلاحات قرآنیہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں بعض الفاظ کسی خاص معنی کے لیے استعمال فرمائے گئے ہیں کہ اگر ان کے علاوہ ان کے معنی کیے جائیں تو قرآن مجید کا مقصد بدل جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے۔ ان اصطلاحوں کو بہت یاد رکھنا چاہیے۔